السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس ٹاپک کو کہ جنگ آزادی 1857 میں ہوئی، اور جب کہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہندو نے شروع کی تھی اور مسلمان بھی اس میں کود پڑے تھے، اور ہوا کیا کہ جنگ کے بعد چونکہ شکست ہو گئی اور ہندوؤں نے سارا ملبہ ساری کارروائی مسلمانوں پر ڈال دی، ہوا یا پھر کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ قیامت کے پہاڑ ٹوٹے، دوسرے لفظوں میں مصائب کے، مصیبتوں کے، اور قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس میں مسلمانوں کو ان پر ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے اور ان کی جاگیریں ان سے چھین لی گئیں، جائیدادیں چھین لی گئیں، کاروباری لحاظ سے ان کو مفلوج کر دیا گیا، اور تجارتی مراعات دی گئیں ہندوؤں کو، اور اس کے مقابلے میں مقامی تجارت کا جو معاملہ تھا مسلمان ان سے بالکل فارغ ہو گئے، اور مقامی تجارت پر ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا، انہیں کی اجارہ داری تھی۔ معاشی لحاظ سے مسلمان پستے چلے گئے۔ اب یہ ساری چیزیں 1857 کی جنگ کے بعد وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے جہانگیر سے تجارتی مراعات لی تھیں 1608 میں اور تجارت شروع کی تھی، بڑھتے اپنے قدم جماتے پورے برصغیر پاک و ہند کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ اب مسلمان مجبور ہو گئے کیونکہ انگریز جو ہے وہ برطانوی طرز کی جمہوریت کو برصغیر پاک و ہند کے اندر رائج کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ جمہوریت کا سسٹم ادھر نافذ العمل ہوتا تو اس میں اکثریت کی بات ہوتی ہے، اکثریت ہی نے اقتدار میں رہنا تھا۔ مرکز میں بھی چونکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، میجارٹی میں تھے، مسلمان ان کے مقابلے میں اقلیت میں تھے، تو ہمیشہ مسلمان ہندوؤں کی غلامی میں آ جاتے۔ تو ایک تو ان کو مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی حلقہ یعنی مشرف با اسلام ہوتا ہے، اسلام کے حلقے میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا جو پہلے والا سسٹم ہوتا ہے، چاہے وہ معاشرتی زندگی کا طور طریقہ ہو یا سیاست کا ہو یا معاش کا ہو، وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ نئے سسٹم میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ منفرد ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہے گا، کسی کی یعنی ڈاکٹر اشفاق زاوی والا، اچھا وہ افسانہ نگار، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیٹا ترقی کرنا لیکن اتنی ترقی بھی نہ کرنا کہ انسان چبا ہو جائے۔ تو پوچھا گیا کہ چبا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ جس کا ظرف کمزور ہو جائے وہ چبا ہوتا ہے، جو کسی کو حق نہ دے سکے، کسی کو معاف نہ کر سکے، کسی کی خیرخواہی نہ کر سکے، تو وہ ظرف کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ عہدے کے لحاظ سے بڑا قد کاٹ ہے، بڑا عہدہ ہے، ظرف کمزور ہے، وہ چبا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انگریز جو برسر اقتدار تھے، اقتدار پہ قابض تھے اور فائز تھے، مسلمانوں کو کسی طور پر بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ہندو بھی مل چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں سے میں نے ابھی گزارش کی کہ مسلمانوں کا ایک منفرد مزاج بن گیا کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اب یہاں مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، ہندو ایشور کو مانتے ہیں اور بھگوان کو مانتے، ایشور کو، بھگوان کو، اور یا رام رام کرتے ہیں۔ اب مسلمان عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں، وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں، ان کا کوئی فوت ہو جائے تو وہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ اگر بڑے خاندان کا کوئی بندہ برہمن مرا ہے تو وہ اس کو اس کی سندس کی لکڑی کے اوپر جو ہے وہ گھی، اچھا دیسی گھی ڈال کر کے اس کو آگ لگاتے ہیں۔ عام لوگوں کو عام طریقے سے عام لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں اور اس پہ وہ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہندو اور اس کے اندر جو ہے ایک متصادم نظام تھے۔
اتنے ڈفر تھے کہ قریب صدیوں تک اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں وہ گھل مل نہ سکے۔ اب مسلمان ایک فوت ہوا، اس کی بیوی دوسرے عقد میں چلی جاتی ہے، ان کا کوئی فوت ہو جائے تو بیوی کو خاوند کے ساتھ جل مرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں آب زمزم وہ مقدس ہے، ان کے نزدیک گنگا کا پانی مقدس ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یہ گائے کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک گائے کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، ان کے نزدیک وہ گاؤ ماتا ہے، اس کے پیشاب کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، اس کے گوبر کو بھی مقدس سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس میں تھا۔ دوسرا کہ ان مسلمانوں کی زبان جو قرآن مقدس کی یا آسمانی کتاب کی ہے وہ عربی تھی، اگرچہ وہ فارسی اور اردو بھی بولتے تھے برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں، لیکن اس دوسری طرف سنسکرت اور ہندی زبان تھی، وہ اسی کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ اس میں تفاوت تھا، جس کی وجہ سے یہ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے، دو قومی نظریہ، ایک اس میں مسلمان قوم ہے اور دوسری ہندو ہے۔ میں نے ابھی اس کا ذکر کر دیا کہ ان کا رہن سہن ان کے رہن سہن سے، مسلمان اکٹھے کھاتے ہیں، یہ الگ الگ رہتے ہیں، اور مسلمان داڑھی رکھتے ہیں اور وہ تلک لگاتے ہیں۔ تو یہ فرق تھا ان کے اندر، مسلمانوں اور ان کے درمیان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک تاریخی حقیقت تھی، مسلمانوں کا الگ ایک سسٹم اور ان کا الگ، تو لہٰذا ان دونوں قوموں کا ایک ہی نظام کے اندر ان کا انضمام کرنا، مدغم کرنا، ایک ہی لڑی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو دونوں کو ایک لڑی میں پرونا کا مطلب تو یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کو تباہ کرنے کے مترادف تھا۔ تو یہی بات سارے مسلمان اکابرین نے کہی۔ سر سید احمد خان جو ہیں، انہوں نے 1867 میں سر سید احمد خان یہ پہلے جو ہیں مسلمان مفکرین میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، اور انتہائی ذکی اور ذہین آدمی، یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں ایک دلہن کی دونوں آنکھیں ہیں۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے، زبردست حامی تھے، لیکن جب 1867 میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا، اردو ہندی تنازع شروع ہوا، یعنی ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ برصغیر میں سرکاری زبان جو ہے وہ ہندی کو قرار دیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑے، اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک تھی کہ مسلمانوں کا سارا کتابوں کا، سارے علم و فضل کا جتنا سرمایہ تھا وہ اردو زبان کے اندر محفوظ تھا کتب کی صورت میں۔ تو اگر وہ اردو زبان کو ہی ختم کر دیا جاتا تو آنے والی نسلوں میں تو وہ پوری نسل جو ہے وہ علم سے، مسلمانوں کے اسلاف کے کارناموں سے اور ان کے جتنا ذخیرہ تھا اسلام کے حوالے سے بھی اور دوسرے دنیاوی اعتبار سے بھی جو جنگیں ہوئیں یا ان کے وہ کارنامے تھے، ان سے بالکل وہ نابلد ہو جاتے، بے خبر رہتے، ان کا کوئی اس کو فائدہ نہ ہوا ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فرعون جب گیا مصر میں تو جب وہ مطلب رامسیس ثانی جی کے نام سے وہ مشہور حکمران بنا تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ درس اور مدارس بند کر دیے جائیں، اسکول بند کر دیے جائیں، کیونکہ مجھے شوق ہے اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنے کا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب تعلیمی ادارے بند ہوئے تو لوگ جاہل ہو گئے، اور انہوں نے ایک شخص کو، اپنے میں سے ایک شخص کو، آنا ربکم الاعلیٰ جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو اپنا خدا مان بیٹھے۔ تو سر سید احمد خان نے یہ پھر بنارس کے کمشنر جو تھے شیکسپیئر، اس کے سامنے جب بات کی تو اس نے مسلمانوں کے لیے الگ قوم کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ سر سید آپ کے زبان سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ قوم کا لفظ سنا ہے۔ تو فرمانے لگے بالکل میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ باوجود صدیوں کے اکٹھے رہنے کے گھل مل نہ سکے، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کے لیے الگ الگ ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان نے 1867 کے اندر مسلمانوں کے لیے پہلی مرتبہ لفظ قوم بول کر دو قومی نظریے کی تصدیق کر دی۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی نصر۔